نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کو آزمائش میں ایمان والوں کا رویہ، اس کے متعلق کچھ باتیں ذکر فرمائیں گے کہ آزمائش میں ایمان والوں کا رویہ، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال ایسی ہے جیسی کھیت کا سرسبز و شاداب اور نرم و نازک پودا ہو، ہوا آئے تو جھک گیا اور جب ہوا تھم گئی تو سیدھا ہو گیا۔ ایسے ہی مومن ہے کہ آزمائش آئی تو جھک گیا، اور کافر یا فاجر کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے جو سخت ہوتا ہے اور سیدھا رہتا ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اسے جڑ ہی سے اکھاڑ پھینک دیتا ہے۔ زیر مطالعہ حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے کہ اپنے ارشاد گرامی میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کے دو مختلف رویوں اور ان کے ممکنہ نتائج سے آگاہ فرمایا ہے۔ انسانی زندگی سے متعلق اس حقیقت کو بھی کبھی بھی فرماشوں نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مستقل طور پر ایک دیگر پر نہیں چلتے۔ نشیب و فراز، صحت و علالت، خوشحالی و تنگدستی اور انعام و آزمائش اس کا لازمی جز ہے۔ ان تمام صورتوں میں انسان کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اسی پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ مسرت و شادمانی کی فراوانی ہو تو بھی آزمائش ہے، پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا ہو تو بھی آزمائش ہے، آپے سے باہر نہ ہونا اور امید کا دامن نہ چھوڑنا ایمان کامل کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاحب ایمان کو کھیتی کے ایک نرم و نازک اور سرسبز و شاداب پودے سے تشبیہ دی ہے، جو اپنی نزاکت اور کمزوری کے باوجود ہواؤں کا مقابلہ کرتا ہے، اور وہ اس طرح کے اس کے دباؤ کو قبول کرتا ہے جیسے ہوا اس کو جھکانا چاہتی ہے، وہ جھک جاتا ہے، مگر نہیں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، اپنی جگہ پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، مگر جو ہی ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اپنی جگہ پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ جھکتا ہے مگر اپنی نرمی کی وجہ سے ٹوٹتا نہیں۔ اس طرح وہ اپنی وجود کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آگے چل کر خلق خدا کے نفع رسانی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی مثال ایک مرد مومن کی بھی ہے کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے آئی آزمائش کو، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، سخت ہوا کی طرح سمجھتا ہے۔ شکوہ و شکایت کے الفاظ زبان پر لانے کے بجائے اسے اپنی اصلاح باطن کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ توبہ و استغفار اور معافی تلافی سے اس کے دباؤں کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب اسے اللہ پاک کی طرف سے عافیت مل جاتی ہے تو وہ اس کی اطاعت
اور شکر کے لیے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ واویلا کرنے اور خود ناجائز توجیحات و تعویلات سے ابتلا و آزمائش کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تفویض اور مکمل طور پر اپنے آپ کو بے نیاز ذات کبریا سے سپرد کر دینے ہی میں اس کا ازالہ ممکن ہے۔ کھیت کے ایک نرم و نازک پودے اور ہواؤں کے چلنے میں اس کا رویہ انسان کے لیے بڑا سبق آموز ہے، کیونکہ باد مخالف کی تندی اونچی اڑان بھرنے کا ذریعہ بھی تو بنتی ہے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند ارجمند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے یاد رکھو، جس طرح آگ میں تپانے سے سونے کا کھرا کھوٹا ہونا معلوم کیا جاتا ہے، اسی طرح مرد مومن کو ابتلا میں ڈال کر جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ یہ بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف احیاء العلوم میں بیان کی ہے۔ سو مومن اپنے لچک دار رویے اور مومنانہ فراست سے آزمائشوں سے نبرد آزما ہوتا ہے اور اللہ پاک اسے کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے اور آزمائش میں ایمان والوں کو مضبوط کرے، مضبوط ہمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔